إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی کے تمام تر کلمات اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ ان گن بے شمار لاتعداد درود و سلام آقا تاجدار ختم الرسل شافی محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین پر، محدثین کرام پر، جن کے وساطت سے یہ دین حنیف ہم تک پہنچا ہے۔ وہ جہاں جہاں بھی لیٹے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اللہ ہمیں بھی منہج سلف کو سمجھ کر اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب و ساتھیو، میری پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، نبی علیہ السلام کی بعثت کے جو مقاصد اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، جہاں پر یتلو علیہم آیاتی ہی ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کی آیات کو تلاوت کر کے وہ سنانے کے لیے آئے تھے، تلاوت کرنے کے لیے۔ وہاں پر وَيُزَكِّيهِمْ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام لوگوں کا تزکیہ، دلوں کو صاف کرنے کے لیے یہ آپ کی بعثت کا ایک مقصد ہے۔ اس حوالے سے پچھلے جمعے میں، اس سے پچھلا جمعہ جو ہم نے پڑھا تھا، اس میں کچھ گزارشات ہوئی تھی کہ اللہ کے ہاں اعمال کی قبولیت کے لیے دل کا صاف ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ جس بندے کا دل گندا ہو گیا، اعمال جتنے بڑے بڑے بھی نامہ اعمال میں کیوں نہ ہوئے، قیامت والے دن کسی کام نہیں آئیں گے۔ اس کے اوپر دلائل آپ کے سامنے رکھے تھے، اور آخری حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم وینظر الى قلوبکم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہاری صورتوں کو، شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ جب بھی دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل کی کیفیت کیا ہے۔ جو بھی بندہ عمل کر رہا ہے اس میں دل کی کیفیت اسے اللہ دیکھتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اسی لیے تو کہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگوں تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے پڑ چکے ہیں؟
یعنی تدبر، سوچنے کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ آج اس خطبہ جمعہ میں ہم نے دل کی بیماریوں کے متعلق وہ دیکھنا ہے، جس طرح میڈیکلی طور پر دل بیمار ہوتے ہیں، روحانی طور پر بھی کچھ ایسے گناہ اور بیماریاں ہیں جو دل کو گندا کر دیتی ہیں، جن کی وجہ سے انسان کا جو ایمان ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، انسان ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اسی دل کے متعلق، الا وان فی الجسد مضغہ فاذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسدت الجسد کلہ۔ اس ٹکڑے کو صحیح رکھنا گویا کہ پورے وجود کی صفائی ہے۔ سب سے پہلی جو بیماری ہے، آپ نے بڑی مرتبہ یہ نام سنا ہوگا کہ حسد۔ حسد جو ہے ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے دل کو بیمار کر دیتی ہے اور اس سے انسان کا دل گندا ہو جاتا ہے۔ لفظ بڑا عام ہے، آپ نے اکثر یہ سن رکھا ہوگا، لیکن یہ ہے کیا؟ حسد یہ ہے کہ فلاں چیز جو میرے فلاں بھائی کے پاس ہے، فلاں بندے کے پاس ہے، اس سے چھن جائے، مجھے ملے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے اسے دی ہے، اللہ کی رحمت ہے، کرم نوازی ہے، اللہ مجھے بھی دے دے، یہ نہیں، بلکہ انسان تکبر میں آ کے حسد کی آگ میں جل کے یہ کہتا ہے کہ اس کی حیثیت اتنی ہے ہی نہیں، اس کے پاس وہ چیز کیوں ہے، یہ تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی۔ اللہ کبھی کسی غریب کو کوئی چیز دے دے نا، کوئی ایسی نعمت دے دے تو ملک صاحب، چودھری صاحب جل جاتے ہیں، دل میں یہ خیال ابھرتے ہیں کہ اس کے پاس کہاں سے آ گئی، یہ تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی، یہ ٹھاٹھ باٹھ تو میری ہے۔ اس کے اندر یہ انسان کے دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ کیفیت پیدا ہوئی نا، حسد دل میں آ گیا، بندہ ایسے جملوں تلک پہنچ گیا، تو پھر نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایاکم الحسد، لوگوں حسد سے بچنا، حسد اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کیونکہ حسد انسان کی نیکیوں کو جلا کے ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے لکڑی کو آگ لگے، آگ اس کو جلا کے راکھ بنا دیتی ہے، لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، اس طرح حسد انسان کی نیکیوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیتا ہے، اور یہ نیکیاں اس کے کسی کام نہیں آتی۔ یہ حسد ہے، اس کی وجہ سے انسان کا دل گندا ہوتا ہے۔ اور آپ غور کریں، قرآن کا مطالعہ کر لیں، دنیا کا سب سے پہلا قتل جو ہوا تھا اسی حسد کی وجہ سے، اور قتل کرنے والا کوئی بہت بڑا دشمن نہیں تھا، سگے بھائی نہیں تھے، سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل و قابیل، ایک باپ کے ایک ماں کے بیٹے تھے۔ دل میں حسد آ گیا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ قربانی کرو، اذا قربا قربانا، ان دونوں نے قربانی کی، جب قربانی کی نا تو اللہ کا قرآن کہتے ہیں فتقبل من احدہما، ان میں سے جو ایک تھا اس کی قربانی کو قبول کر لیا، اور دوسرا بندہ جو تھا دوسرے کی قربانی کو قبول نہ کیا، کیونکہ ساتھ ہی قرآن نے یہ بھی کہا ہے اللہ ہر متقی کا عمل قبول کرتے ہیں، وہ عمل قبول ہوتا ہے جو دل سے کیا جائے۔ دل صاف نہیں تھا، دل میں تقوی سے خالی، دل جب صاف نہیں تھا، نہیں قبول ہوئی، آسمان سے آ گئی، ایک کی قربانی کو کھا گئی،
دوسرے کی وہاں پڑی رہی۔ اب اس کے دل میں یہی بات کہ اس کی قبول ہوگی، میری کیوں نہیں ہوئی؟ اسی ایک جملے نے ہتھیار اٹھانے پہ مجبور کیا، کہا میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے کہا کہ اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنے دفاع کے لیے، تجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، تو میرا بھائی ہے۔ پھر وہ بھی آیا، حسد کی آگ میں جل کے، حسد کے اندر آ کے بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ نقصان یہ ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اب قیامت تلک اس وقت سے لے کر پوری روئے کائنات کے اندر جہاں بھی کوئی قتل ہوگا اس کا گناہ اس کے سر ڈالا جائے گا، کیونکہ اس گناہ کی ابتدا اس نے کی تھی۔ حسد کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ ایک اور منظر بھی ہے قرآن میں، سورہ یوسف کو پڑھ کے دیکھ لے۔ سگے بھائی تھے لیکن دل میں حسد آ گیا، یہ خیال پیدا ہو گیا، کیا باپ ہر وقت یوسف یوسف کرتا ہے، ہم کڑی الجوان، ہمارے پاس قوت ہے، ہم 10 ہیں وہ ایک ہے، باپ کی زبان پہ ہر وقت نام یوسف کا، ساری کی ساری الفتیں محبتیں اور پوری توجہ یوسف کی طرف، ایسا کیوں ہے؟ یوسف سے محبت ہے اتنی ہم سے کیوں نہیں؟ یہی ایک جملہ تھا جس نے بھائیوں کو اکسایا، پھر میٹنگیں ہوئی۔ اور یہی بھائی تھے باپ کے سامنے، جب باپ نے کہا نا مجھے ڈر ہے تم کھیلتے آگے نکل جاؤ گے، یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے، کہا اے ابا جان ہم کڑی الجوان ایک جماعت گروہ ہیں، اور ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کیسے کھائے گا؟ باپ الوداع کرنے کے لیے گھر سے باہر بھی نکلا، باپ کے سامنے ایک بھائی نے اٹھایا محبت کے کی، کوئی ادھر سے محبت کے ساتھ چھوتا، کوئی رخساروں پہ ہاتھ لگاتا، محبت کرتے کرتے اب تھوڑا سا آگے چلتے دوسرا اٹھا لیتا، کندھوں پہ اٹھاتے تیسرا پکڑ لیتا۔ باپ کہے بڑی محبت ہے بھائی سے، باپ کہے بڑی الفت ہے بھائی سے، بڑے خیر خواہ ہیں بھائی کے، لیکن دل کی کیفیت نہیں جانتا تھا۔ یہی بھائی جب آگے چلے، چلتے چلتے جنگل میں پہنچے، وہی بھائی جو باپ کے سامنے کندھوں پہ اٹھا رہے تھے، اسی بھائی نے کندھوں سے اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا۔ یہاں پہ ذرا تھوڑا سا ٹھہر کے سوچنا ضرور، ہم رستے میں جا رہے ہوں، کسی کا کوئی ایسا بچہ ہو، چھوٹا بچہ ہو، اگرچہ اس کی ناک بہہ رہی ہو، کالا سیاہ رنگ بھی کیوں نہ ہو، وہ رو رہا ہو، انسان کے دل کے اندر اگر انسانیت ہے نا تو پھر انسان کے دل میں اگر تھوڑا سا رحم موجود ہے، فوراً رک کے بندہ اسے پوچھتا ضرور ہے یار کس کا بچہ ہے، بندہ اسے پوچھتا ضرور ہے بچے روتا کیوں ہے، اس کے ساتھ شفقت محبت کرتا ہے۔ شاید یہ خاموش ہو جائے، لیکن حسد اتنی گندی بیماری ہے کہ آج بھائیوں کے سامنے کیا یوسف گڑ گڑائے نہیں ہوں گے، کیا روئے نہیں ہوں گے، وہ چھوٹے چھوٹے معصوم سے ہاتھ بھائیوں کے سامنے باندھے نہیں ہوں گے، منتیں کی نہیں ہوں گی، کیا ان سے کہا نہیں ہوگا اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دے، سب کچھ کیا ہوگا، لیکن حسد نے دل اتنے سخت کر دیے، دل اتنے پتھر ہو چکے تھے، کسی بات کا بھی اثر نہ ہوا۔ اسی لیے سارے کے سارے بھائیوں نے مار پیٹ کے قتل کرنے لگے۔ کوئی آگے بڑھا، اس نے کہا اپنے ہاتھ سے خون نہ رنگنا، کیا کرے؟ انہی بھائیوں نے جو شفقت سے اٹھاتے تھے، بھائی تو بھائیوں کے بازو ہوا کرتے ہیں، بھائی تو بھائیوں کی پشت پناہی کرنے والے ہوا کرتے ہیں، بھائیوں کے انوکھے پیاروں کی داستان تاریخ نے رقم کی ہیں، بھائی تو ایسے ہوتے تھے۔ لیکن جب دل میں حسد آیا، یہی بھائیوں نے کہا یوسف کو کنویں کے اندر لٹکا دیا، پھینک کے آ گئے تھے۔ حضرات یہی حسد ہے، جب دل کے اندر آ جائے دل گندا ہو جاتا ہے۔ جب دل میں حسد آتا ہے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، لوگوں حسد سے بچ جاؤ، یہ نہ ہو یہ حسد تمہاری نیکیوں کو جلا کے راکھ بنا دے، اس طرح ختم کر دے جس طرح خشک لکڑی ہو، سوکھی لکڑی کو آگ جلا کے وہ ختم کر دیتی ہے، لکڑی کسی کام کی نہیں رہتی۔ یہ حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جائے گا، دل سے جب حسد سے گندہ ہوگا سارے کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔
یہی نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا فَسَدَتِ الْجَسَدُ كُلُّ، دل کو حسد سے پاک رکھنا ہے۔ اگر یہ گندا ہو گیا پھر سارے کا سارا جسم گندا ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بیماری حسد ہے، دل میں کبھی آنے مت دینا۔ جس کے دل میں حسد آ گیا، بڑے بڑے پہاڑوں جیسی نیکیاں، انبار نیکیوں کے